کہ ٹر جانے نے سب رنگ رنگیلے، بس نام خدا دا رہنا ٹر جانے نے سب رنگ رنگیلے، بس نام خدا دا رہنا تے دم دم نال محمد بخشا اسی اللہ اللہ کہنا تے نہ کر بندیا ہے تو میری میری، نہ کر بندیا تو میری میری، نہ تیری نہ میری، چار دناں دا دنیا میلا تے پھر مٹی دی تیری نارو چلیا موت دا سن کے، نارو چلیا موت دا سن کے تے نہ روڑ اکھیاں چوں پانی، کیونکہ ٹر گئے نبی محمد سرور، اے من تقدیر ربانی تے ماڑ نہ کریے روپ گڑے دا، ماڑ نہ کریے روپ گڑے دا، اتھے وارس کون حسن دا، سدا نہ رہ سڑ شاخاں ہریاں تے سدا نہ پھل چمن دا، تے اصلاں نال جنے کی کریے او نسلاں تک نہیں بھول دے، بد نسلاں نال نیکی کریے او پٹھیاں چالاں چلے دے، بے قدرے دی یاری کولو، بے قدرہ دی یاری کولو، توبہ لکھ لکھ واری، چنگا ہویا لڑ نیڑیوں چھڑیا اج عمر نہیں گزری ساری، تے نیچاں دیو نیچاں دی اشنائی کولو فیض کسے نہ پایا، ککرتے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخم آیا، ٹر گئے یار محبت والے ٹر گئے یار محبت والے، لے گئے نال ہی ہاسے، دل نہیں لگدا یار محمد اساں جائیے کیڑے پاسے، تے دیگر ٹلی تے شام پیاں تے لوگ کراں نو آئے، او نہیں آئے او پرت محمد جڑے آپ ہتھی دفنائے، کہ اے دنیا دن چار دیاڑے، او تو کی اتھوں لے جانا، یار بنا لے سونا کملی والا، جے کل جنت تو جانا، جس چاہا در پہ بلا لی، پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا یا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، کہ میں نیوا میرا مرشد اوچا
میں اچیاں دے سنگ لائی صدقے جائیں اچیاں تو جنہ نیویاں نال نبھائے او جس چاہا در تے بولا لیا جس چاہا پہنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بالا غلو بے کمال ہی ایک دنیا چاندی شاہ صاحب ملوک ہے اے دنیا ایک مسافر خانہ تو کوئی آوے کوئی جاوے کس دی جرت محمد بخشا اتھا پکے ڈیرے لاوے نا کر بندیا نا کر بندیا تو میری میری او نا تیری نا میری او 4 دناں دا اے دنیا میلا تے پھر مٹی دی تیری تے میں نا او تے تلکن رستا مینوں دے کون سنبھالا پکے دیوڑ والے بہت تے تم ہاتھ پکڑن والا عام تمام میسر ہوندے او نام ادا چت دریا او رحم سکے او ساوے کردا تے کہروں ساڑے ہریا جیون جیون اے جھوٹا نام تے موت خلیس رتے لکھ ہزار تیرے تی سونے خاک اندر رل ستے لکھ ہزار بہار حسن دی اندر خاک سمانی لا پریت اجئی محمد جگ وچ رے کہانی تے آ فرما دل قدرت تھی قدرت تھی جس باغ بنائے ہو جگ سنسار تمامی ہو رنگ برنگی ہو بوٹے لائے تے کچھ ہاسے کچھ آمی بابا سبحان اللہ تیرے دا مینوں درد فراق تیرے دا مینوں تاپ رینت چڑھیا اے ہو درد دعائے ساڈا اور نہیں کوئی اڑیا تے گلڈ اتار گلڈ اتار دیدار بکاوی ہوئی شک نہ پوچھدا ذاتا او روح برو سجن دے اوکے تے کر لئیے دو باتاں صدا نہ باغی اے بلبل
بہارا صدن ماپے حسن جوانی صدن صحبت یارا تے صدا بہار صدا بہار دئیس باغ او کدی خزان آوے ہومن فیض ہزاراں تائیں ہر بکھا اور آخری شعر کہ تک روزہ محبوب تیرے دا تو جاوے جان سخالی اوہ نصیب نبی دا کلمہ تو موت شہادت والے لا الہ الا اللہ پڑھئے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا پڑھئے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا او بچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کملے والا آوے گا جی اوتھے کملے والا آوے گا پڑھ لو لا الہ پڑھئے لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ پڑھئے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ آج منگ لو جو کچھ منگنا جے ایتھوں آقا میرے اج لنگنا جے کچھ منگنا جے ایتھوں آقا میرے اج لنگنا جے اونے رہ جانا جلے سنگنا جے پڑھ دو لا الہ الا اللہ پڑھئے لا الہ
لا الہ الا اللہ پڑھ گے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کر لا الہ الا اللہ پڑھ گے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ لا پڑھ گے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا او وچ قبر تے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کملے والا آوے گا جی اوتھے کملے والا آوے گا پڑھ لو لا الہ پڑھ گے لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ پڑھ گے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ آج منگ لو جو کچھ منگنا جے ایتھوں آقا میرے اج لنگنا جے کچھ منگنا جے ایتھوں آقا میرے اج لنگنا جے اونے رہ جانا جلے سنگنا جے پڑھ دو لا الہ الا اللہ پڑھ گے لا الہ الا اللہ حق لا جب جان ٹھیک ٹھیک
اللہ کر دیا ربا جان میری بڑائی گسار چلا گیا سنے کون قصہ درد دل میرا غم گسار چلا گیا جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا شار چلا گیا اور وہی بزم ہے وہی تم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے وہی بزم ہے وہی تم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کامی تو بس میرے چاند کی جو تہے مزار چلا گیا سنے کون قصہ درد دل میرا غم گسار چلا گیا اور وہ سکون شناس وہ دور بھی
وہ گدا نواز وہ محجبی سبحان اللہ وہ حسین وہ بیر علامتی میرا تاجدار چلا گیا سنے کون قصہ درد دل میرا غم گسار چلا گیا کہاں اب سکون میں میرا غم گسار اور جسے نور میر علی کہے جس کا نام پڑھ گے لا
الہ الا اللہ کہ لا الہ لا پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا او وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کملے والا آوے گا جی اوتھے کملے والا آوے گا پڑھ لو لا الہ پڑھیے لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ آج منگ لو جو کچھ منگنا جے ایتھوں آقا میرے اج لنگنا جے کچھ منگنا جے ایتھوں آقا میرے اج لنگنا جے اونے رہ جانا جلے سنگنا جے پڑھ دو لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کر لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ
صدر قیوم نیازی صاحب تشریف لا چکے ہیں. ہم ان کو دل کے عطا کریزوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. سب لوگ جو باہر سے مہمان تشریف لائے, میں ہم سب ان کو مشکور ہیں کہ وہ وقت نکال کر یہاں آئے, جمہوریت کے جنازے میں شامل ہو رہے ہیں. یہاں لوکل میں راجہ نثار صاحب, راجہ صدیق صاحب, یہ جتنے بھی ہمارے منسٹر سابق ہیں وہ سب تشریف لا چکے ہیں. قاسم مجید صاحب ہیں, ملک نواز صاحب, شاہ غلام قادر صاحب, میں نام صاحب کا لے چکا ہوں. اگر کسی کا نام بڑھا جائے تو اس کے لیے معذرت چاہوں. آپ خوشی سپریم کورٹ کے سابق چیف جج جناب سردار حمید صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. میں ان کو بھی دل کے عطا کریے سے, وزیر اعظم صاحب تشریف لا چکے ہیں, میں ان کو بھی دل کے عطا کریے سے. فارغ طاہر صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں بلوچ سے. آپ جناب صدر محترم بیرسٹر سلطان محمد چودھری صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. ہم سب ان سب کا دل کے عطا شکریہ ادا کرتے ہیں. چھوڑ گیا یہ ساری جگہ آپ کو کھڑا ہو کے یہ جگہ چھوڑیے. آپ یہ اسٹیج پر کیوں کرے آپ؟ یہ جو لیفٹ سائڈ میں لوگ کھڑے ہیں, میں آپ سے التماس کرنا چاہتا ہوں کہ مہربانی یہ تمام لوگ جنازہ آ چکا ہے. ابھی چند ناموں کے بعد آپ کے سامنے آئے گا. جنازہ کا ٹائم بھی آنے والا ہے. میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک طرف ہو جائے. جنازے کا ٹائم ہو چکا ہے. تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ صفوں میں تشریف رکھیں, صفوں میں چلے جائیں. یہ راستہ یہ بائیں سائڈ پہ جو لوگ کھڑے ہیں, خدا را آپ یہ جگہ خالی کر دیں. مہربانی فرمائیں, یہ پولیس دستے کے سامنے سے یہ سارے لوگ مہربانی فرما کے پیچھے تشریف لے جائیں. میری تمام جو لوگ سے تشریف لائے ان سے میری گزارش ہے کہ وہ اپنی اپنی سبھا میں چلے جائیں. یہاں کوئی آدمی کھڑا نہیں ہوگا. یہ میری مہربانی ہوگی آپ کی کہ میں آپ سے بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہاں سے تشریف لے جائیں, اپنے پیچھے سبھا میں چلے جائیں. یہ جو لوگ کھڑے ہیں, پریس کے والوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ چند لوگوں کے لیے یہ جگہ چھوڑ دیں. پولیس کے سامنے آپ سے گزارش ہے, آپ سے بار بار یہ التماس کر رہا ہوں کہ یہ پولیس گانا والا پیش کرے گی تو آپ یہ راستہ چھوڑ پیچھے چلے جائیں. بڑے افسوس کی بات ہے, بار بار کہنے کے باوجود یہ آپ پیچھے نہیں ہو رہے. میری یہ جو سامنے والے لوگ ہیں سارے
مہربانی تمام حضرات گزارش ہے جو جس کے ساتھ ہیں جو یہ ایس پی صاحب ڈی ایس پی صاحب آپ سے گزارش ہے سب لوگوں کو پیچھے جو ہے یہ صفوں میں بھی جنازے کا ٹائم ہوا چاہتا ہے گارڈ آف آنر پیش کیا جائے گا سابق وزیر اعظم سابق صدر ریاست جموں و کشمیر سکندر ایاز خان صاحب جو الوداعی ان کی تقریب میں اس لیے تمام سے گزارش ہے اور بالخصوص ان کے فیملی کے لوگوں سے گزارش ہے کہ کائنڈلی جگہ جو ہے یہ یہاں سے خالی کریں میڈیا کے لوگ بھی اور یہ سارے تاکہ بر وقت جو ہے وہ نماز جنازہ ادا کی جا سکے ایس پی صاحب میں آپ سے ایک بہت بڑا گزارش کرتا ہوں ایس پی صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ مہربانی فرما کہ آپ بھی ہمت کریں اور یہ لوگوں سے کہیں کہ آپ پیچھے ہو جائیں مہربانی کرو جی تھوڑا تھوڑا پیچھے آئی جاؤ سلطان چودھری صاحب سے میں ان کے دل کی عطا کری ان کے شکریہ ادا کرتا ہوں یہ ایک بار پھر یاد کر اللہ لوگ پیچھے چلے جائیں چلو ہلو تمام احباب میری بات غور سے سنیں ہلو تمام احباب میری بات غور سے سنیں ڈسپلن کا مظاہرہ کریں یاد ضروری بندے آپ پولیس والوں کو کام کر رہے ہیں ان کا کام ہے یہ جنازہ آپ چھوڑ دیں اور جنازہ آپ کسی بھی لے جائیں تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ جنازے میں جگہ خالی کر دیں اور شہر ہوگی اور شہر ہوگی ساری آگی کہ لوگوں کو آپ سامنے سمجھ چلے جائیں ابھی گھروں میں جنازہ ہو جائے گا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شخصیت کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے آپ سب کا علم ہے کہ سالار جمہوریت سردار سکندر ایاز صاحب جو ملک کے صدر اور وزیر اعظم اور تعمیر و ترقی کے ہیرو اور جن کے اندر اللہ کی مہربانی سے سیاست کے اندر بھی وہ اپنا بادشاہی نظام رکھتے تھے اور انہوں نے آزاد کشمیر کے لوگوں کی بڑی خدمت کی ہے میں وقت ضائع کیے پر ملک نواز صاحب
کیونکہ وہ یہاں کے تشریف رکھتے ہیں وہ تشریف لے آئے وہ کوٹلی کے لوگوں کی نمائندگی بھی کریں ملک محمد نواز صاحب ان سے بھی اسٹیج خالی کرو جی راستہ چھوڑ دے گا نحمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن حضرات محترم ریاست جموں کشمیر کا ایک بڑا شخص جس کی خاندان کی اور ان کی آزادی کشمیر کے لیے بے پناہ خدمات بحیثیت وزیر اعظم ریاست میں تعمیر و ترقی کا ڈال بچھا وزیر ایک بنیاد رکھ دی ضلع کوٹلی کے لوگ اور بے لمحہ آزاد کشمیر کے لوگ اس شخص کے شکر گزار ہیں کوٹلی میں ایک چھوٹی تحصیل تھی اس کو ضلع کا درجہ دیا اور تعمیر و ترقی کے بنیاد رکھ دی لوگوں کی بے پناہ خدمت کی سیاسی میدان میں بھرپور کردار ادا کیا ملک کے 2 بار صدر رہے 2 بار وزیر اعظم رہے پاکستان پی این اے کے جنرل سیکرٹری رہے اور تفصیل میں جائے بیان گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے سیاست میں والا بہت مقام حاصل کیا یہ ہمارے لوگوں کی خوشنصیبی بھی ہے اس اعتبار سے کہ ایسے شخص جو کوٹلی میں پیدا ہوا اور افسوس اس مقام کا ہے کہ وہ آج ان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں میری صحت ٹھیک نہیں ہے میں ان کا ایک زندگی بھر کا ساتھی تھا بڑے مشکل وقت میں بھی ہم نے گزارا بڑا لمبا سفر اکٹھے کیا بعض دفعہ سیاسی اختلاف ہوئے لیکن میرا ذاتی تعلق ان سے کبھی نہیں ٹوٹا بولا نفس سے ذائقۃ الموت ہر شخص نے اس راستے پہ جانا ہے موت کا مزہ چٹنا ہے ابھی انہیں پروردگار عالم سے دعا ہے پروردگار جس شان سے وہ زندگی یہاں گزارے اللہ پاک کو آمین میں بحیثیت ایک قریبی خاندان کا فرد ہونے کے ناطے کیونکہ قادری صاحب شاید یہ بات کہہ نہیں سکتے کہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے تو جو مقررین تقریر کریں گے وہ انتہائی 1-2 منٹ میں کریں گے کہ نکیال بھی جنازہ ہے تو میں انتہائی معذرت کے ساتھ گزارش کروں گا جناب شفیق جلال صاحب صدر مسلم خبان صاحب ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئے 2 منٹ کے لیے خطاب کریں لمبی تقریر اس لیے کہ وقت بڑا شان ہے ہمارے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا دن ہمارے لیے اور پورے ریاست جموں کشمیر کے لیے انتہائی افسوس کا دن ہے سالار جمہوریت سردار سکندر یاد خان صاحب مسلم کانفرنس کے جو صدر بھی رہے وزیر اعظم بھی رہے 2 دفعہ وزیر اعظم رہے 2 دفعہ آزاد کشمیر کے صدر رہے اور بحیثیت وزیر انہوں نے ریاست جموں کشمیر کی بڑی خدمت کی بڑی تعمیر و ترقی کرائی اور میں سمجھتا ہوں کہ قریبی خاندان نے 1947 سے قبل تحریک آزادی کشمیر میں جو کردار ادا کیا اور ریاست جموں کشمیر تعمیر و ترقی میں جو کردار ادا کیا سردار سکندر صاحب نے 1947 کے بعد اس کردار کو آگے بڑھایا میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے سیاسی اور شرعی وارثان جو ہیں ان کو مشن آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے اور میں پیپلز پارٹی کی نمائندگی کے لیے جناب فیصل راٹھور صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر سے یہ جو لوگ سامنے اگر سائڈ پر کھڑے جائیں مہربانی ہوگی آزاد کشمیر پر کے وزراء اخلاق صاحب ملک زبر صاحب بہت سے دوست تشریف ہیں محمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت ہر زیرو کو اس ذائقے کو چکھنا ہے اور یہ فنا سے خدا کا سفر تا قیامت جاری و ساری رہے گا
ایک عہد ساز شخصیت, ایک تاریخ ساز شخصیت, سالار جمہوریت سردار سکندر حیات صاحب آج ہم میں نہیں رہے, اور یقین جانیے کہ آج ہر آنکھ اشکبار ہے, ہر دل سوگوار ہے, اور بات زبان یہ نہیں کہہ پا رہی کہ سکندر حیات صاحب ہم میں نہیں رہے. انہوں نے پوری زندگی اس ریاست کی خدمت میں گزاری, ان کے کردار, ان کا افکار تا قیامت زندہ رہیں گے. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آج اس ریاست کا ایک بڑا باب, بڑا عہد ختم ہوا. اللہ تعالیٰ ان کے لوائقین کو صبر و جمیل عطا فرمائے, اور ہم سب کو ان کا مشن جاری رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اب میں مسلم لیگ کے جانب سے جناب سابق سپریم غلام قادر شاہ صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تشریف لے آئے. جناب غلام قادر شاہ صاحب, اسپیکر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سالار جمہوریت کو الوداع کہنے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں. وہ شخصیات جنہوں نے تحریک آزادی کشمیر اور آزاد کشمیر کے اس وقار کو جہاں پہ ہم آج کھڑے ہیں اس منزل تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا, کوئی بھی شخص سالار جمہوریت کو کے خدمات سے پیرو تہی نہیں کر سکتا. وہ ہمارے لیے میرے ساتھ ایک سیاسی تعلق بھی تھا, ایک ذاتی تعلق بھی تھا, اور ہمیشہ انہوں نے شفقت سے پیش آیا. زندگی کی سیاست ہم نے دو ہی شخصیات سے سیکھی, ایک مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب سے اور ایک سالار جمہوریت سردار سکندر حیات صاحب سے. اللہ تعالیٰ دونوں حضرات کی مغفرت کرے اور ہم سب کو آزاد کشمیر کی اس ریاست کی حیثیت کو برقرار رکھنے کی جو جدوجہد انہوں نے کی تھی اس پہ عمل پیرا ہونے کی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے. بہت بہت شکریہ. اب میں سابق وزیر اعظم جناب سردار عتیق خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. بہت سے دوستوں نے بات کرنی تھی, وقت کی قلت کے باعث شاید ممکن نہ ہو, جنازہ دوسرا بھی خیال میں ہوگا. تو میں آپ سردار کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, تھوڑا سا آ جائیں سر. نحمدہ و صلی اللہ رسول الکریم. ہم سارے لوگ آج انتہائی دکھ اور تکلیف کی حالت میں سردار سکندر حیات خان صاحب سالار جمہوریت کو الوداع کہہ رہے ہیں, بڑے بھاری دل کے ساتھ, بڑے دکھے دل کے ساتھ, اور تمام اکادمی کی فکر کے لوگ اکٹھے ہیں. تو اس بات کا ثبوت ہے کہ سردار سکندر حیات خان صاحب سالار جمہوریت اور سپریم ہیڈ آج جموں کشمیر مسلم کانفرنس سب کے لیے یکساں طور پر قابل عزت اور قابل احترام تھے. میں بالکل اس بات کہنے میں حق بجانب ہوں کہ جوان صاحب لوگوں, آزاد کشمیر کا یہ موجودہ نقشہ خیرات میں نہیں ملا, اس کے پیچھے بڑی جدوجہد ہے ہمارے اکابرین کی, اور سردار سکندر حیات خان صاحب کی اس میں بڑی کاوشیں ہیں. ہمارے سارے اکابرین کی اس میں کاوشیں ہیں, لیکن سردار سکندر حیات خان صاحب سالار جمہوریت کی بڑی کاوشیں ہیں. یہ آزاد کشمیر راک کا ڈھیر ہوا کرتا تھا, ہم پتھر کے زمانے سے بھی پیچھے تھے, اور 70 کے بعد ایک سفر شروع ہوا. آہستہ آہستہ انسانی زندگی, سیاسی زندگی, آئینی زندگی, قانونی زندگی, انتظامی زندگی, ترقیاتی زندگی, آزاد کشمیر اس کا دور دورہ ہوا. بے شمار کینڈیڈیٹس کا سالار جمہوریت سردار سکندر حیات خان صاحب ہو جاتا ہے. میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ان کے درجات کو بلند کرے اور ہم سب کو ان کے مشن کو آئے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق دے. بہت سے دوستوں میں معذرت چاہوں گا, وقت کی قلت کی وجہ سے بات نہیں کر سکیں گے, ان کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اب میں جناب وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب عبدالقیوم نیازی صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور بات کریں. عبدالقیوم نیازی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات محترم, آج کا یہ دن ایسا کوئی عام سا دن نہیں, یہ بڑا ایسا واقعہ ہوا ہے کہ ایک ایسے شخص کی موت ہوئی ہے جس نے ریاست میں بڑا رول پلے کیا, ریاست کی تعمیر و ترقی, ریاست کے سیاسی اور سماجی وقار میں, اور پھر سردار سکندر کا ہی اس میں
رول نہیں تھا اکیلے، بلکہ ان کے والد محترم کا بڑا رول ہے جس میں تحریک آزادی سے لے کے آج تک اس ریاست کی تعمیر و ترقی میں انہوں نے بڑا اہم رول پلے کیا۔ اور پھر میں یہ کہوں گا کہ سردار سکندر صاحب کو جہاں وہ بہت اچھے منتظم تھے، وہ اچھے سیاسی سوچ رکھنے والی شخصیت تھے، ریاست بھر کے لیے انہوں نے بہت کارہائے نمایاں انجام دیے۔ وہاں ان کو ایک ایسی ریاست کی بڑی جماعت میں سردار محمد عبدالقیوم خان کی سرپرستی بھی حاصل تھی۔ میں اس موقع پر یہ کہوں گا کہ ان کے جو لواحقین جن میں ان کے بیٹے سردار فاروق سکندر، سردار طارق اور ان کے بھائی جو انتہائی غمزدہ ہیں، سردار رحیم صاحب، سردار سرفراز صاحب کی بھی صحت ٹھیک نہیں ہے، اور میں ان سارے خاندان سے اظہار ہمدردی کرتا ہوں، اظہار تعزیت کرتا ہوں، اور سردار سکندر صاحب کے لیے کہتا ہوں کہ اے اللہ تعالیٰ سردار سکندر کے اس 35 اور 40 50 سالہ دور میں کوئی تجھے اچھی بات لگی جو اس مخلوق کے لیے ہے، تو پھر اس بات کے صدقے ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور پھر جو بات کہی اچھی نہیں اس کی اللہ تعالیٰ معافی بھی دینے والا تو ہے۔ اور میں یہاں آپ سے ایک گزارش کروں گا، سردار سکندر صاحب نے بڑے دبنگ طریقے سے سیاست کی ہے، اور اس میں کچھ ناراضگیاں بھی ہوتی رہی ہیں، شاید مجھے بھی اختلاف رائے مجھے بھی تھا، لیکن یہ میں میرے بھائی اور بزرگوں آج میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ میرے سمیت سب یہ کہیں کہ سردار سکندر حیات کو اللہ تعالیٰ جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہم جس کو کوئی ناراضگی ہے وہ آج یہ کہے میرے ساتھ کہ ہم نے معاف کر دیا ہے۔ اور میں اس شخصیت کو جو کہ کریلوی خاندان نہیں بلکہ ریاست میں ان کا بڑا مقام تھا، بڑی صلاحیتوں کے مالک تھے، مختلف ادوار میں مختلف سٹیپ لیے جو جس میں ہر لحاظ سے ریاست کے لوگوں کی بہتری ہوئی ہے، تو اس پر میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا بڑا ایک شوق تھا کہ یہ شاہراہ کشمیر جو ہے، یہ جو شاہراہ کشمیر ہے یہ 13 حلقوں کو ملاتی ہے، اس کی میں تکمیل کروں۔ اور پھر یہ سٹیڈیم، اس کا بھی ان کو بڑا دکھ تھا کہ یہ سٹیڈیم میری موجودگی میں نہیں بن سکا۔ تو میں سب سے پہلے یہ کہتا ہوں کہ باسی وزیر اعظم، چیف ایگزیکٹو آزاد کشمیر، وہ جو شاہراہ کشمیر ہے اس کو شاہراہ سکندر حیات کے نام کرتا ہوں، اور پھر یہ جو سٹیڈیم ہے اس کو سکندر حیات سٹیڈیم کا نام دے کے، تو میں سمجھتا ہوں اس کا ہم نوٹیفیکیشن کریں گے، نوٹیفائی کریں گے، یہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ اور میرے خیال سے میرے ساتھ یہاں صدر ریاست بیرسٹر سلطان محمود جو میری جو ان کو انہیں جو ہے وہ اس وقت جو میری سرپرستی کر رہے ہیں اور مختلف جماعتوں کے حضرات ہیں، وہ سارے اس بات سے اتفاق کریں گے کہ یہ جو میں نے سٹیپ لیا ہے، یہاں پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، اور ہماری پی ٹی آئی کے وزراء ہیں اور دیگر ساتھی ہیں۔ میں چونکہ سکندر صاحب سے میں ایک آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا، آپ تھوڑا حوصلہ رکھیں کہ سکندر صاحب میں وہ اپنے دورہ میں شامل تھا کہ جب بھی میں جاؤں گا سکندر صاحب سے ملوں گا، لیکن آج مجھے ان کے صرف چہرے سے ملاقات ہوئی، زبان سے نہیں کر سکا، اور میں ان کے مشوروں سے مستفید نہیں ہو سکا، تو میں اسی پر اجازت چاہوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں جس شخصیت کو دعوت دینا چاہتا ہوں وہ جناب صدر محترم بیرسٹر سلطان چودھری صاحب ہیں، صدر آزاد کی حکومت۔ ایک بات میں جناب صدر صاحب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علی گیلانی کی موت کے بعد مقبولہ کشمیر کے کشمیری آج رو رہے ہیں، اور اسی طرح پورے آزاد کشمیر اور کشمیر میں سکندر حیات کی وفات کی وجہ سے لوگ رو رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ کوئی سکندر حیات اور پیدا ہو جو ہماری لوگوں کی رہنمائی کر سکے اور کشمیر کی آزادی کے لیے کوئی بات کر سکے۔ بیرسٹر صاحب میں آپ سے توقع ہے کہ آپ ہماری رہنمائی بھی کریں گے، اور کشمیر کے معاملے میں آپ سکندر حیات جو پاکستان کے حامی تھے
اور علاقے پاکستان کے چاہنے والے تھے، انہوں نے کبھی بھی زندگی میں ایک لفظ بھی پاکستان کے خلاف بات نہیں کی ہے. آج وہ آپ سے چلے گئے تو میں آپ دعوت دیتا ہوں بیرسٹر سلطان چودھری صاحب جو کہ صدر آزاد کشمیر بھی ہے، ان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرکائے جنازہ، آج ہم آزاد کشمیر کی ایک بہت بڑی شخصیت جس نے تحریک آزادی کشمیر، ان کے والد صاحب نے بھی علاقے پاکستان کی جو سری نگر میں قرارداد منظور ہوئی تھی اس میں وہ بھی شامل تھے، میرے والد بھی شامل تھے، اور ہمارا ایک بڑا پرانا جو تعلق ہے وہ چلا آ رہا تھا. اگرچہ ہم مختلف سیاسی جماعتوں میں رہے لیکن انہوں نے ہمیشہ میری شفقت کی. یہ سب آزاد کشمیر کے لوگ جانتے ہیں. اور آج ہم سب، آج کوئی ایسی آنکھ نہیں جو اشکبار نہ ہو اور جس کے دل میں دکھ اور درد نہ ہو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسی جو بڑی شخصیات ہوتی ہیں جب وہ اس دنیا سے جاتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو خواہشات تھی، ان کا جو مشن تھا، اس کو پورا کرنا چاہیے. اور آج ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ جو ان کا تحریک آزادی کشمیر کو کامیاب کرنے کا مشن تھا اس کو بھی جاری رکھیں گے. اور انہوں نے جو آزاد کشمیر میں ایک ڈیولپمنٹ اور خوشحالی کا سلسلہ شروع کیا تھا اس کو بھی جاری رکھیں گے. میرے وزیر اعظم صاحب نے بھی بات کی ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم اس مشن کو بھی جاری رکھیں گے. اور جو آزاد کشمیر میں وفاداری، رواداری کی سیاست کو انہوں نے فروغ دیا تھا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آزاد خطہ کے لوگ اس کو جاری و ساری رکھیں گے. میں آخر میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. بہت شکریہ بھائی صاحب. میں وزیر اعظم صاحب کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں الیانے کوٹلی سے کہ انہوں نے جو کشمیر روڈ اور جو اعلانات کیے ہیں اور اس پر عمل درآمد بھی کروائیں گے اور میری وزیر اعظم اور بیرسٹر صاحب سے بھی یہ گزارش ہے کہ ضلع کوٹلی کے معاملات پر تعمیر و ترقی کے بارے میں آپ نے ذاتی دلچسپی لے لی ہے اور تاکہ وہ بن سکے. میں آپ جناب فاروق سکندر صاحب کو شکریہ ادا کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں. اس کے بعد صاحبزادہ فضل اسلام صاحب جنازہ میں سردار لہیب صاحب. آپ لوگ سبوں کو کھڑے جائیں. میں صاحبزادہ فضل اسلام صاحب جو حاجی پیر صاحب رحمۃ اللہ کے بیٹے ہیں وہ نماز جنازہ پڑھائیں گے. میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ پیچھے سبھا میں چلے جائیں اور یہ اگلی سبھا یہ خالی کرتے ہیں. یہ جو ہمارے وزیر اعظم صدر محترم وزراء اکرام آئے ہوئے ہیں ان کو جگہ دیں. سبھا بنائے سبھا میں یہ چھوڑ دیں. یہ سبھا مہربانی کر دیں. مائک بند کریں پلیز. سب لوگ صفوں میں چلیں پلیز. لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. وچ قبر دے دل گھبراوے گا
بچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کملے والا آوے گا جی اوتھے کملے والا آوے گا پڑھ لو لا الہ پڑھیے لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ آج منگ لو جو کچھ منگنا جے لنگنا جے کچھ منگنا جے ایتھویا کا میرے اج لنگنا بسم اللہ الرحمن الرحیم احباب گرامی نماز جنازہ تھوڑا سا سکوت خاموشی اختیار فرمائیں نماز جنازہ کے وقت ویسے بھی خوف خدا ہونا چاہیے کہ جانے والا یہ پیغام دے رہا ہے کہ میں اتنے منصب پر رہا اس مقام پر رہا اتنی عزت اور احترام مجھے دنیا نے دیا آج میں دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں تو اسی کو سامنے رکھ کر خاموشی اختیار کر لیں اور یہ خوش بختی خوش قسمتی ہے ہماری کہ جن کے قدم لگنے سے کوٹلی مدینہ المساجد بنی تھی ان کے صاحبزادے حضور قبلہ حاجی پیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہمارے صدر صاحب کی اہلیہ محترمہ کا جنازہ پڑھایا تھا اور آج دیکھیں انہی کی مہربانی سے یہ نکیال سے لے کر پراوا مقبوضہ کشمیر میرے حضور کے سب نسبت اور تعلق والے لوگ تھے تو آج انہی حضرت صاحب کے صاحبزادے پوتے حضور پیر بدر السلام صاحب ان کی نماز جنازہ کے لیے تشریف لائے ہیں آپ خاموشی اختیار کریں اور خاموشی کے ساتھ ہی نماز جنازہ کو ادا کریں اپنی نیت کری کنو جی جنازہ نہیں پڑھنے تھوڑا وفات یا دور ہے نہیں پڑھنا پلیز سائیڈ پر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سارے سنگیوں پہلے دعا کریں گے نا جی اللہ نوالا جی ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا
لنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله تعالى على خير خلق سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب. لا الہ الا اللہ پڑھ گئے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا او وچ قبر تے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کملے والا آوے گا جی اوتھے کملے والا آوے گا پڑھ لو لا الہ پڑھیے لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ آج منگ لو جو کچھ منگنا جے ایتھوں آقا میرے اج لنگنا جے کچھ منگنا جے ایتھوں آقا میرے اج لنگنا جے اونے رہ جانا جلے سنگنا جے پڑھ دو لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے
پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا او وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کملے والا آوے گا جی اوتھے کملے والا آوے گا پڑھ لو لا الہ پڑھیے لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ آج منگ لو جو کچھ منگنا جے ایتھوں آقا میرے اج لنگنا جے کچھ منگنا جے ایتھوں آقا میرے اج لنگنا جے اونے رہ جانا جلے سنگنا جے پڑھ دو لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ